بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن کو آج 8واں دن ہے، مگر ملک کی دونوں بڑی پارٹیوں کے رہنماؤں کے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے، جس سے امریکی حکومتی سرگرمیاں جمود کا شکار ہو گئی ہیں۔ امریکہ میں بدھ کے روز امریکی سینٹ کے اکثریتی ریپبلکن رہنما جان تھون نے سینٹ کے فلور پر گفتگو کے آغاز میں الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس نے جو گڑبڑ پیدا کی ہے، اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی قابل عمل راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 21 نومبر تک فنڈنگ میں توسیع کے لیے حکومتی پارٹی کے بل کو پاس کرنا۔ ہم ڈیموکریٹ سے کسی بھی ریپبلکن پالیسی کی حمایت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم صرف ان سے حکومت کے ہاتھ دوبارہ کھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ انتہائی آسان ہے۔ تاہم اپنے جواب میں سینٹ میں اپوزیشن ڈیموکریٹ پارٹی کے لیڈر چک شومر نے اپنی پارٹی کا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹ صحت کی دیکھ بھال پر مذاکرات کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ شٹ ڈاؤن پر بھی بات ہوگی۔ چنانچہ ڈیموکریٹس مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ اور کانگریس کے ریپبلکن سے بھی ایسا ہی کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ امریکہ کی سیاست میں حکومتی شٹ ڈاؤن فنڈز کی عدم دستیابی کی اس مدت کو کہتے ہیں جو وفاقی حکومت کے کاموں اور ایجنسیوں کے مکمل یا جزوی طور پر بند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کانگریس اگلے مالی سال کے لیے حکومت کی مالی اعانت فراہم کرنے کے لیے فنڈز کی قانون سازی یا عارضی فنڈنگ کی اجازت دینے میں ناکام رہتی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ کم ترقی یافتہ اور غریب ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی حکومتی شٹ ڈاؤن سے ملازمین کی تنخواہیں تو رک جاتی ہیں، لیکن اس کا صدر اور کانگریس کے اراکین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امریکی کانگریشنل ریسرچ سروس کے مطابق آئین موجودہ صدر کی تنخواہ میں کمی سے منع کرتا ہے، چنانچہ صدر کو کسی بھی شٹ ڈاؤن کارروائی سے قطع نظر معاوضے کی ضمانت دیتا ہے۔ اسی طرح کانگریس کے ممبران فرلو کے تابع نہیں ہیں، اور آئین کہتا ہے کہ کانگریس کے ممبران کو خدمات کا معاوضہ ہر حال میں ملے گا۔ تاہم بہت سے قانون سازوں نے سرکاری ملازمین سے اظہار یکجہتی کے لیے محکمہ خزانہ کو خط بھیجے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ شٹ ڈاؤن کے دوران ان کی تنخواہ روک دی جائے۔ سرکاری ملازمین کی شٹ ڈاؤن کے دورانیہ کی تنخواہوں کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ آئین کے تحت انہیں شٹ ڈاؤن کے عرصہ کی تنخواہ یعنی بیک پے نہیں ملے گی، مگر حکومتی موقف کے متضاد اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی اور امریکن فیڈریشن آف گورنمنٹ امپلائیز کا کہنا ہے کہ شٹ ڈاؤن کے دوران حکومت ملازمین کو بیک پے دینے کی پابند ہے، اور اس ضمن میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ قانون پر عمل کریں گے۔ صدر نے کہا کہ ڈیموکریٹس نے شٹ ڈاؤن لڑائی شروع کی ہے، اپوزیشن جماعت ایسے جارحانہ ہتھکنڈے اس لیے اپنا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیموکریٹس کا شٹ ڈاؤن ایک کامہ قاضی حملے کی طرح ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔